بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک کا دن، اس دن کی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے ہے۔ آج آپ کی یوم شہادت ہے۔ اس کے بارے میں اور اس موضوع کے حوالے سے آج ہم آپ کو چند اہم باتیں بتائیں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے، اس میں سب سے پہلی ہستی حضرت سیدنا علی المرتضی کی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان آپ نے لائے اور حضور علیہ السلام سے ساری زندگی آپ نے ایک ساتھ گزاری، اور حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا، اور بعد میں ساری زندگی حضور کے ساتھ حضرت علی نے گزاری۔ تمام غزوات میں حضرت علی المرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں صرف حضرت علی المرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چل سکے، باقی ساری غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور غزوہ تبوک میں بھی حضور علیہ السلام نے ہی حضرت علی المرتضی کو گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا، تو کتابوں میں جو بیان کیا جاتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ خیبر کے قلعے کو جب فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام حضور کے ساتھ گئے تو خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے پاس جھنڈا ہے، صبح کے ٹائم میں اس شخص کے ہاتھ یہ دوں گا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے ہاتھوں سے، اس شخصیت کے ہاتھوں سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صبح کا ٹائم ہوا تو سارے صحابہ میں یہ تجسس تھا کہ کون وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس کے ہاتھوں میں یہ حضور علیہ السلام جھنڈا دیں گے، اور اسی کے ہاتھوں سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ سارے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ این علی، یعنی علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی آنکھوں میں درد ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور حضور علیہ السلام نے
وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور اس کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اور خیبر کے قلعے میں ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے جو اکثر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ مرحب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقابلہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مرحب وہ شخص تھا جس کو 1000 لوگوں سے لڑنے کی طاقت۔ جب وہ شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آیا تو علی کے وار کے ایک وار کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد خیبر کا قلعہ مکمل طور پر فتح یاب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں جس میں حضرت علی المرتضیٰ کا شان بیان کیا گیا ہے، جس میں سے چند حدیثیں میں آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسری کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور تیسری حدیث کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس شہر کا دروازہ علی ہے، چوتھی اگر میں حکمت کا شہر ہوں تو اس حکمت کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ آج 21 رمضان المبارک یہ وہ دن تھا جب حضرت علی المرتضیٰ نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے مسجد شریف کے لیے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں عبد الرحمن ابن ملجم ایک ملعون شخص نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سر پر ایسا تیز وار کیا جس سے آپ سخت زخمی ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ حقیقی مالک یعنی اللہ رب العزت سے جا ملے۔ آپ کے فضائل تو اتنے ہیں جو ہم بیان کریں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی مزار انور پر روضہ اطہر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ رب العزت میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔